یہ شہادت کی موت، یہ شہادت کا مرتبہ، یہ اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری کائنات کے امام بھی خواہش کرتے رہے، ان کی بھی یہ تمنا تھی۔ تو اسلام جو ہے یہ تو شہادتیں حاصل کرنے کے لیے اور شہادتوں کی تڑپ لیے ہوئے، اور اسلام کے اندر تو شہادت کی موت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی۔ شہادت کی موت میں اللہ نے عجیب لذت رکھی ہے۔ تو پیارے بھائیو، اسلام کے اندر تو شہادت کی موت کو اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ بنو دینار قبیلے کی ایک عورت ہے، بنو دینار قبیلہ، تو بنو دینار قبیلے کی ایک خاتون، اور اس کو احد کی جنگ جب ختم ہوئی تو اس کو پتہ چلا، کسی نے اس کو خبر دی کہ بی بی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ۔ وہ کہنے لگی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئی، یہ مدینے سے جا رہی تھی میدان احد کی طرف، جہاں احد کے شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو آگے گئی تو کسی نے ایک اور خبر دے دی کہ بی بی آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ لو یہ دوسری شہادت کی خبر۔ تو کہنے لگی الحمدللہ، بس مجھے یہ بتا دو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ چلتے چلتے آگے گئی تو کسی نے یہ تیسری خبر سنا دی، کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا بھی اس معرکے میں شہید ہو گیا ہے۔ تو پھر اس نے کہا الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر یہی سوال زبان پہ آیا، اچھا میرا باپ شہید ہو گیا، میرا خامد شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، بس یہ بتاؤ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ تو جواب ملا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ زندہ ہیں اور سلامت ہیں۔ تو اشارہ کر کے کسی نے بتا دیا، وہ دیکھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان۔ تو اس وقت اس نے بے اختیار ایک جملہ زبان سے نکالا، اس نے کہا کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ ساری مصیبتیں اب دور ہو گئی ہیں، سارے دکھ بھول گئے ہیں جب میں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے سلامت دیکھ لی۔ اب آپ ذرا توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنیے گا کہ ایک عورت کے لیے یہ 3 رشتوں کی شہادت کتنی بڑی خبر ہے، اور ان 3 رشتوں کی نزاکت کو سمجھیے۔ ان میں سے ایک شہادت ہی ایک عورت کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس عورت کا کمال حوصلہ ہے کہ جب اس کو پتا چلا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ہے اسلام کی تربیت، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔
اسلام تو شہادتوں پہ ناز کرنا، فخر کرنا، شکر کرنا سکھاتا ہے۔ شہادتوں کے اوپر جزا فتح، جزا فضا، یہ رونا دھونا، یہ اپنے سینوں کو پیٹنا، رخسار پیٹنا، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ یہ اسلام تو ایک جرأت اور بہادری کا دین ہے، یہ نوحہ اور ماتم کا دین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہادریوں کے ایسے ایسے انمٹ قسم کے نشانات وہ ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک جنگ ہے اور ایک مجاہد لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے اس مجاہد کا ایک بازو زخمی ہو گیا۔ ابھی وہ بازو زخمی ہے، وہ نیچے کٹ کے گرا نہیں ہے، لیکن وہ بازو وہ لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا، آگے اس کے وجہ سے لڑا نہیں جا رہا تھا۔ اس مرد مجاہد نے کیا کیا کہ یہ میرا بازو رکاوٹ بن رہا ہے، اس نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنا وہ بازو دیا، زور سے جھٹکا لگایا اور اس بازو کو جسم سے جدا کر دیا کہ یہ اللہ کی راہ میں یہ لڑنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس قسم کے واقعات اسلام کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جناب خبیب رضی اللہ عنہ، مکے کے مشرکوں نے ان کو قیدی بنا لیا دھوکے کے ساتھ، اور ان کے لیے سولی کا گھاٹ تیار کیا گیا جہاں آج مسجد عائشہ ہے، وہاں پر ان کے لیے سولی کا پھندا تیار کیا گیا۔ پورے مکے کے اندر اعلان ہوا کہ آج محمد الرسول اللہ کا ایک سپاہی، آپ کا ایک جانثار اور آپ کا ایک جان باز مجاہد آج فلاں چوک کے اندر سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور اس کی سولی کا منظر آؤ دیکھو۔ سارے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، جناب خبیب کو لایا گیا۔ جرأت اور بہادری کی ذرا داستان دیکھو کہ کس طرح جب لایا گیا پھانسی پہ چڑھانے لگے ہیں جناب خبیب رضی اللہ عنہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ کہنے لگے کون سی خواہش ہے تیری؟ کہنے لگے بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ ذرا میری یہ ہتھ کڑیاں کھول دو، میری بیڑیاں کھول دو، میں 2 رکعت نماز اللہ کے سامنے پیش ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں، بس 2 رکعت نماز کا وقت دے دو۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ہاتھ کڑیاں کھولی، بیڑیوں سے آزاد کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز مختصر کی، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھی۔ انہوں نے ایک سوال کر دیا کہ تیرے پاس وقت تو تھا، ہم نے کون سا کہا تھا کہ مختصر پڑھنا، تو نے اتنی چھوٹی سی رکعتیں کیوں پڑھی؟ کہنے لگے ہاں وجہ یہ ہے کہ دل تو چاہتا تھا میں ذرا لمبی نماز پڑھوں، لیکن صرف اس وجہ سے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا کہ کہیں ظالموں تم یہ تانا نہ دو کہ دیکھو محمد الرسول اللہ کا یہ جان باز مجاہد صرف موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ میں اس قسم کا تانا بھی سننا نہیں چاہتا جس کے اندر ہمیں بزدلی کا تانا دیا جائے۔ میرے بھائیو، اسلام تو اس قدر بہادری سکھاتا ہے، اس قدر جرأت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور پھر وہ آپ نے موسیٰ بن نصیر کا واقعہ سنا کہ جس نے فتوحات پہ فتوحات کی، آگے چلتا چلا گیا، فتوحات کرتا چلا گیا، اور جس وقت یہ آگے سمندر آگے تو اس وقت اس نے سمندر کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے جہاں تک خشکی کا وہ معلوم ہوا میں نے جہاد کیا، علاقے فتح کیے، اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور میں نے یعنی اسلام کو سر بلند کیا، اب آگے پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے۔ اور وہ وقت تھا کہ جب مجاہدین نے اپنے گھوڑے سمندروں کے اندر ڈال دیے تھے، اور پھر اقبال نے ترجمانی کی تھی کہ دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
میرے بھائیوں، اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام جرأت سکھاتا ہے، بہادری سکھاتا ہے، یہ جہاد سکھاتا ہے، یہ قتال سکھاتا ہے، یہ نوحہ اور ماتم نہیں سکھاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام ربعی ہے رضی اللہ عنہ، ربعی بن عامر۔ یہ ایران، وہاں کے آتش کدے بجھائے، مسلمانوں نے جہاد کیا، اسلامی فوجیں گئیں، جناب سعد بن ابی وقاص قیادت کر رہے ہیں، سپہ سالار ہیں، قادسیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے۔ تو وہاں پر وہ رستم، ان کا سپہ سالار ایرانیوں کی طرف سے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ جناب ربعی گئے اور جا کر ان سے مذاکرات کرنے، ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار کے اوپر دستہ نہیں ہے، دستے کی جگہ سے پرانا کوئی کپڑا لے کر اس کی ٹاکیاں، اس کے ٹکڑے دستے کی جگہ پر لپیٹے ہوئے ہیں، وہ تلوار کا دستہ پکڑا ہوا ہے۔ وہ رستم بڑی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دربار لگا کے بیٹھا ہے، بڑے بڑے پہرے دار کھڑے ہیں، لیکن بے خوف و خطر ان کے قالینوں کے اوپر اپنی تلوار کا وہ لوگ مارتا ہوا جا رہا ہے اور ان کے قالینوں کو وہ پھاڑتا جا رہا ہے۔ جس وقت گئے رستم کے سامنے جا کر اس کے برابر تخت پہ بیٹھ گئے، وہ کہنے لگے، وہ رستم کہنے لگا کہ یہ میرے پہرے دار اور یہ اس قدر ماحول، تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ اس نے کہا ربعی بن عامر نے کہ دیکھ رستم، جب تک ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا، اس وقت ہم تم سے ڈرتے تھے، بڑا ڈرا کرتے تھے، تمہیں خراج دیتے تھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن جب کلمہ پڑا ہے اب ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک ہی کلیہ بتایا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ایران کی طاقت سے بھی بڑا ہے، روم کی قوت سے بھی بڑا ہے، سارے کافروں سے بڑا ہے، لہذا اب ہم نے اللہ کے سوا باقیوں سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ یہ اس قدر بہادری کے ساتھ کہ اچھا یہ بتا، اپنی ان تلواروں کے ساتھ جس کے اوپر دستہ بھی نہیں، تم ہمارے اپ ٹو ڈیٹ اسلحے کا مقابلہ کرو گے، تم ہمارے ساتھ لڑو گے؟ وہ کہنے لگے چنگاڑی چنگاڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب مقابلہ ہوگا پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی تلواروں کے اندر کتنا اثر ہے۔ جناب ربعی رضی اللہ عنہ اس قدر بے بات ہو کر بات کر رہے ہیں، وہ بڑا تیش میں آ گیا، اچھا کل پھر مقابلہ ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں مقابلہ ہوگا۔ یہی جنگ قادسیہ ہے کہ جس کے اندر ایک صحابیہ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا اپنے 4 بیٹے لے کر وہاں پیش ہوئی ہیں اور اپنے بیٹوں کو وہ رات کے وقت تلقین کرتی ہیں، دیکھو بیٹو، میں جب اپنے میکے میں تھی میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، جب میں اپنے سسرال آئی میں نے تمہارے چچاؤں کو بھی رسوا نہیں کیا، تم میرے حلال کے اور یعنی کہ تم میرے جائز بیٹے ہو، اور کل اسلام اور کفر کا معرکہ ہونے والا ہے تو تم نے وہاں بہادری کے ساتھ لڑنا ہے۔ بیٹوں نے کہا امی آپ پریشان نہ ہوں۔ اگلا دن آیا، معرکہ ہوا، جناب خنسا رضی اللہ عنہا اب نابینی ہو چکی تھی، تو وہ پتا چلا کہ ان کے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں ایک ہی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ نابینی تھی، اپنے ایک ایک بیٹے کے ہاتھ پہ، سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام تو جرأت سکھاتا ہے، بہادری سکھاتا ہے، جہاد سکھاتا ہے۔
قتال سکھاتا ہے، کفر کے خلاف مارکا آرائی سکھاتا ہے۔ یہ اسلام نوحہ نہیں سکھاتا، ماتم نہیں سکھاتا کہ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دو، چار پائیاں الٹ کر دو اور ماتمی جلوس نکالو، رونا دھونا شروع کر دو، ہائے لٹ گئے ہائے مر گئے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کو پڑھو قرآن سے، اسلام کو پڑھو حدیث سے، اسلام کو پڑھو تاریخ خلفائے راشدین سے، اسلام کو پڑھو بنو امیہ کی تاریخ، بنو عباس کی تاریخ، عثمانیہ کا دور پڑھو۔ آج کشمیر کے اندر دیکھ لو 18 19 سال کے نوجوان وہاں کس طرح سینہ تان کے ہندوؤں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے اندر کوئی کمزوری آئی ہو، انہوں نے کوئی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہو۔ فلسطین کو دیکھو، کتنے بچے چھوٹے چھوٹے اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ اسلام جرأت اور بہادری کا دین ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر شہادتیں یہ تو ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور پھر اسلام کے اندر کوئی ایک ہی شہادت تو نہیں ہے کہ جس کو 1400 سال سے ہم اسی طرح روتے پیٹتے چلے آ رہے ہیں، ماتمی جلوس نکالتے ہیں، پاؤں ننگے کر لیتے ہیں، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، چار پائیاں الٹ کر دیتے ہیں، سینہ کو بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شہادت پہ اسلام کے اندر تو شہادتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کوئی ایک دن مائی کا لال نہیں ثابت کر سکتا جس کے اندر اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی نامور شہید کی شہادت نہ ہو۔ بڑی بڑی احد کی جنگ کے اندر 70 شہداء، بدر کی جنگ میں 14 شہید ہوئے، اور اسی طرح کئی ایسی جنگیں ہیں جن کے اندر بڑی بڑی شہادتیں ہوئی۔ لہذا یہ شہادتوں کی تو اسلام کے اندر اتنی زیادہ کثرت ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے قریب، یہاں سمجھیے گا ایک اور نقطہ نظر سے، یہ جو ہے نا جزا فضا، رونا دھونا، نوحہ ماتم، یہ متضاد ہے صبر کا۔ اور اسلام کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن مجید میں اللہ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تم مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ فرمایا کہ پھر اس موقع پر جو صبر کریں گے، اے نبی ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ فرمایا صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مہربانیاں ہیں اور بہت بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا معنی کہ جو بے صبرے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں نہیں ہیں، جو بے صبرے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے، جو بے صبرے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیات ہیں،
اللہ فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون، کہ لوگوں صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور مورچوں پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر سورہ العصر کی آیت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ میں نے آپ کو 5-6 آیتیں ذرا یعنی اختصار کے ساتھ سنائی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اگر تلاش کیا جائے تو سینکڑوں آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے صبر کا مضمون بیان کیا اور یہ صبر کی تلقین کی۔ تو قرآن صبر کی تلقین کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو صبر کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا عجباً لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ اگر اسے کوئی اللہ کی طرف سے خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ مومن کے لیے تو کسی صورت میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ مومن کو خوشی ملے تب بھی فائدہ، مومن کو مصیبت آئے تب بھی فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر وہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے تو صبر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، سارا قرآن صبر کی تلقین کرتا ہے، آپ کی احادیث صبر کی تلقین کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا اربعن فی امتی، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت کے اندر لا یترکونہن، یہ میری امت والے ان 4 چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی میری امت کے اندر جو گمراہ قسم کے لوگ ہوں گے وہ ان 4 چیزوں کو اپنائے رکھیں گے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، اپنی ذات برادری اور اس پہ فخر کرنا۔ فرمایا دوسری بات والطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب پر تان، دوسروں کے نسب کے اوپر یعنی ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا والاستسقاء بالازلام، اور والاستسقاء بالازلام، فرمایا اور یہ جو ہے نا ستاروں کے ساتھ بارش طلب کرنے کا عقیدہ۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا والنیاحۃ، اور یہ نوحہ کرنا، یہ نوحہ اور ماتم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گمراہ لوگ جو ہیں وہ نوحہ اور ماتم بھی کرتے رہے، اور آپ نے فرمایا یہ نوحہ کرنے والی عورت اللہ اس کو قیامت والے دن ایسی سزا دے گا کہ گندک کی اس کو یعنی قمیض پہنائی جائے گی، گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور جس کے ساتھ اس کا سارا جسم خارش زدہ ہو جائے گا، اور ایسی سزا اللہ اس کو دے گا۔ یہ نوحہ کرنے والوں کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو آدمی وہ کسی مصیبت کے آنے پر اپنے رخسار پیٹتا ہے، اپنا گریبان چاک کرتا ہے، اپنے بالوں کو بکھیرتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے، اپنے ران پیٹتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے بے صبری کے الفاظ نکالتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پتہ نہیں وہ کن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جزا فضا کرنے والوں، بے صبری کرنے والوں، نوحہ اور ماتم کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار لا تعلقی کی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، احد کی جنگ ہے، سیدنا امیر حمزہ کی وہاں لاش پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی، آپ نے جا کر ایک ایک شہید کو دیکھا کہ میں ذرا جا کر اپنے ان جانثاروں اور وفاداروں کو دیکھوں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے، اسلام کے لیے اپنی جوانیاں لٹائی ہیں، اسلام کے لیے اپنے آپ کو اس میدان کے اندر ذبح کروایا ہے، میں جا کر اپنے ان وفاداروں کو دیکھوں۔ آپ گئے، آپ نے ایک لاش، پھر دوسری، پھر تیسری، چلتے چلتے ایک لاش پر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لاش پہچانی نہیں جا رہی، اور اس لاش کے ساتھ دشمنوں نے بڑا ہی برا سلوک کیا ہوا ہے کہ اس لاش کے ساتھ پیٹ چاک کیا ہوا ہے، آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، زبان کاٹی ہوئی ہے، اندر سے ان کا جگر نکال کر، کلیجہ نکال کر ان کے پیس کیے ہوئے ہیں، اور پھر ہار پرویا گیا۔ یہ سارا سلوک وہ اس لاش کے ساتھ، یعنی آپ کے بڑے پیارے چچا تھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لاش کا مسئلہ، اس لاش کی بے حرمتی وہ اس انداز سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پہچان سکے کہ یہ لاش کس کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کس کی لاش ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے یہ کوئی بڑا ہی اللہ کا پیارا ہے کہ جس کے ساتھ دشمنان اسلام نے اپنا اتنا غصہ نکالا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جناب آپ کے چچا ہیں امیر حمزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اعلیٰ دنیا کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن اپنے چچا کی لاش اور ان کی بے حرمتی اور ان کا یہ مسئلہ، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بس ابھی وہاں کھڑے ہی تھے تو سامنے پر نظر پڑی، ان کی پھپھو سیدہ صفیہ آ رہی ہیں، تو وہ پھپھو ابھی دور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پھپھو کو روک دو، جب وہ اپنے بھیا کی لاش پہ آئیں گی، اپنے بھیا کو اس طرح بے گور و کفن اور اس طرح پیٹ چاک، آنکھیں نکلی ہوئی، ناک کٹا ہوا، زبان کٹی ہوئی، پیٹ چاک جب اس کیفیت میں دیکھیں گے تو وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے، وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان کی بے صبری سے میرے چچا کے درجات پہ کوئی فرق پڑ جائے۔ تو فرمایا پھپھو کو آگے نہ آنے دینا۔ تو جناب سیدہ صفیہ انہوں نے سن لیا، کہنے لگی کہ اے میرے بھتیجے، میرے آنے پہ پابندی نہ لگائیں، آپ مجھے آنے دیں۔ مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرے بھیا کی لاش کے ساتھ دشمنوں نے بڑا برا سلوک کیا ہے، مجھے یہ سارا پتا ہے۔ میں آ رہی ہوں اپنے بھیا کی لاش پہ، اور میں تو جھومتی ہوئی آ رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک شہید کی بہن بنایا ہے۔ آپ دیکھنا میں اپنے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کر کوئی وین نہیں کروں گی، واویلا نہیں کروں گی، کوئی نوحہ اور ماتم نہیں کروں گی، بلکہ اپنے بھائی کی لاش پہ آ کر میں الحمدللہ کا کلمہ کہوں۔ میں اسلام لا چکی ہوں، کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو چکی ہوں۔ مجھے پتا ہے اسلام کے اندر یہ نوحہ منع ہے، یہ ماتم منع ہے، یہ جزا فضا منع ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، لہذا آپ مجھے آگے آنے دیں۔ سیدہ صفیہ آگے آئیں،
اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، کہتی ہیں الحمدللہ، اللہ تیری تعریفیں ہیں، میں تو ایک شہید کی بہن بن چکی ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ جزا فضا ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم، نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنا بیٹا جناب ابراہیم، ان کی 18 ماہ عمر ہے، اور وہ بیٹا آپ کے ہاتھوں میں وہ فوت ہو گیا، اس نے آخری ہچکی لی اور وہ بچہ وفات پا گیا، اس کو شدید بخار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اس بچے نے جان دی، اور اس وقت اللہ کے نبی کی زبان پہ کیا الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول کے الفاظ یہ منقول ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم بیٹا، ہم تیری جدائی پہ رنجیدہ ضرور ہیں، غمگین ضرور ہیں، لیکن اے ابراہیم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناپسند۔ یعنی اسلام کے اندر یہ بات ہے، لیکن یہاں ہر طرف جناب کیسٹیں لگی ہوئی ہیں، ماتم ہو رہا ہے، یا حسین، ہائے حسین، وائے حسین، بس جدھر دیکھو ماتم، جدھر دیکھو یہ زنجیر زنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پہ رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، غم ضرور ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل پریشان ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو، ایسی بات نہیں زبان سے نکالیں۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ انداز ہے، آپ دیکھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ فاطمہ کے شوہر حسنین کریمین کے والد محترم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور فاتح خیبر، ایک عظیم جرنیل جناب علی رضی اللہ عنہ، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات پر سیدنا علی آئے، اور جب آپ کے چہرے پہ پڑی ہوئی چادر کو پیچھے ہٹایا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ کلمات کہے تھے، اور اصول کافی ایک کتاب کا نام ہے، اور ان لوگوں کی یہ کتاب ہے جو محرم کے اندر یہ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، ان کی اپنی کتاب کا حوالہ ہے کہ سیدنا علی آئے اور انہوں نے کپڑا پیچھے ہٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وفات محمد دلیل علی ان لیس لأحد بعدک بقاء، کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے اور آپ وفات پا گئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر زندہ رہنا کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے کہ وہ زندہ رہتے۔ جب آپ نہیں زندہ رہے تو آپ کے سوا اور کون مائی کا لال ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو؟ اور اس کے بعد اگلی بات کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع لانفضنا علیک ماء العیون، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی و رہنما، اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، ہمیں جزا فضا سے، رونے دھونے سے، نوحہ ماتم سے اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا تو آج اللہ کے رسول آپ کی وفات میں ہم اتنا روتے کہ رو رو کر اپنی آنکھوں کا پانی ختم کر دیں، لیکن آج ہم نے نہیں رونا، ہم نے آج بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وفاتوں پر، موتوں پر، شہادتوں پر تم نے بے صبری نہیں کرنی، رونا نہیں، تم نے جزا فضا نہیں کرنا، لہذا ہم نے آپ کی بات مانتے ہوئے آج صبر کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق